اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر قریے اور ہر کوچے، ہر قوم اور ہر طبقہ کی طرف انبیاء اور رسول مبعوث کیے، اور انبیاء اور رسول کو مبعوث کرنے کے ساتھ اس دور کے جو تخصصات تھے، جو امتیازات تھے، ان سے آراستہ کر کے اپنے انبیاء کو ان اقوام کی طرف اور ان طبقات کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو مصر کا یہ علاقہ، اس میں جادوگری بہت زیادہ تھی، ہر محلے میں ہر گھر میں جادوگر تھا، اور وہ ایسے ایسے شوبتے دکھاتے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ اس عہد کے جتنے جادوگر تھے وہ سارے دم بخود رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ میڈیکل کا دور تھا، طب کا دور تھا۔ بڑے بڑے مسیحا تھے جو راہ چلتے آدمی کو دیکھ کر اس کے جسمانی عوارض کا اندازہ کر لیتے کہ اس کا قلب صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، اس کی کڈنی، اس کا لیور، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اس دور کے فزیشن اور اطباء اگر لوگوں کا علاج کرتے تھے تو آپ مردوں کو زندہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ دور اور وہ عہد اور عرب کا وہ ماحول اور وہ معاشرہ اپنے اندر اعجاز بیاں کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، نطق کے اعتبار سے بہت زبردست کرینے اور سلیقے رکھتا تھا۔ فصاحت و بلاغت میں عرب اپنے آپ کو اس نقطہ کمال پہ سمجھتے تھے کہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا۔ اور عربوں کے اندر بڑے بڑے قصیدہ گو تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، اور ان کی سوسائٹی جو ہے وہ اپنے شعراء اور خطباء کے گرد گھومتی تھی، اور ہر شاعر جو ہے اس کا ایک راویہ ہوتا تھا جو اس کے بیان کو، اس کے شعراء کو آئندہ نسلوں تک پہنچاتا تھا۔ خطیب چلتے چلتے ایسا خطبہ کہتا اور برجستہ اور فی البدی ایسی بات کرتا کہ جو تاریخ میں رقم ہو جاتی، اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اور پورا خطہ اس کے ان جملوں سے حظ اٹھاتا۔ اوقاز کا میلہ ہوتا، وہاں پر خرید و فروخت بھی ہوتی، ثقافتی پہلو بھی اس کے اندر ہوتے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر قبیلہ اپنا شاعر لے کے آتا، اور وہ وہاں پر اپنے شعر کہتا، اپنے قصیدے کہتا۔ لکھنے پڑھنے سے یہ لوگ آری تھے، قوت حافظہ اور یادداشت اتنی قوی تھی کہ 100 200 اشعار پر مشتمل قصیدے وہ پڑھتے، اور سننے والا ایک ہی دفعہ سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتا۔ اس ماحول میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نور کو لے کر عرب میں تشریف فرما ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ردیف بندی اور قافیہ پیمائی اور فصاحت و بلاغت کا نور اس کتاب مبین کو عطا کیا کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے آگے دنگ رہ گئے۔ اور اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرب کے قبائل حاضر ہوتے تو آپ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر، باوجود کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے اور اس اعتراف پر مجبور ہو جاتے کہ اگرچہ ہم اسلام کو اور قرآن کو نہیں مانتے، لیکن اس کے نطق جیسا، اس کے کلام جیسا، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ردیف بندی اور قافیہ پیمائی جیسا کوئی کلام ہمارے پاس عرب میں نہیں ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اگر سرداری، عہدہ یا مرتبہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ہم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ عرب کے اندر اور مکہ کے اندر جو ایک تناؤ کا اور تصادم کا ماحول ہے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی راہ دکھائیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی بات جو کہنی تھی وہ کر لی، اب میری بات سنو۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائیں تو عتبہ بن ربیعہ دم بخود رہ گیا، اور اس نے واپس آ کر اپنی قوم اور اپنے قبیلے کو کہا کہ شعر فہمی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، خطابت کے اسلوب مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، لیکن اے میرے بھائیوں، میں نے جو کلام سنا ہے اس کلام کو کہنے والا ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور جو اس کے راستے میں آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ بالآخر اس دنیا پر حاوی کر دے گا، اور اس کے ثمرات جو ہیں اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی کلام مقدس اور اسی کتاب ہدایت جس کا ایک ایک لفظ نور، روشنی اور ہدایت ہے، اس میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے عروس القرآن کہا ہے، یعنی قرآن پاک کی دلہن، اور جو دلہن ہوتی ہے اس میں معنوی حسن بھی ہوتا ہے، اس میں صوری حسن بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن جو ہے اس کو اس انداز میں رکھا ہے کہ اس کے الفاظ کی شہامت اور اس کا شکوہ، اور پھر قرآن پاک کے الفاظ اور آیات کے اندر جو اس کا ملکوتی غنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نقطہ کمال پر ہیں۔ سورۃ الرحمن یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے مضامین اس سے ہم آج اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہوں گے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الصمد، بے نیاز، صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جائے اور ضروریات میں قصد کیا جائے۔ قرآن واسط حیاتی قرآن، قرآن املا قلبی قرآن واسط حیاتی قرآن۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور پھر آج کی جو قرآن پاک کی یہ صورت ہے یہ بہت اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو اس کا شان نزول اور بالخصوص اس کی جو ابتدا میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان کے، اس میں انسان کی خلقت کا بھی ذکر ہے اور پھر علوم کی معرفت اور اس کے ابلاغ کا بھی ذکر ہے۔ جناب علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اس سورت کا تعارف کروایا۔ یہ سورت قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو قرآن مجید کی دلہن قرار دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا اپنا حسن ہے، جمال ہے، ظاہری بھی معنوی بھی، اور پڑھنے والے پر اس کے عجیب و غریب اور غیر معمولی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک شان نزول کی بات ہے تو یہ سورت پاک اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نزول کا سبب یہ بنا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رحمان کو سجدہ کیا کرو۔ تو مشرکین مکہ اور کفار نے جب لفظ رحمان سنا جو ان کے لیے غیر مانوس تھا اور اس سے قبل ان کی شناسائی نہیں تھی، تو وہ پوچھنے لگے کہ رحمان کون ہے؟ ان کے ذہن میں جو خدا کے تصورات تھے اس کے مطابق وہ رحمان کے اوصاف پوچھنے لگے کہ جس طرح ہمارے بتوں کے فلاں رنگ کا ہے، فلاں سائز کا ہے، تو رحمان کے بارے میں بھی اس طرح کے سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر سورہ رحمان کا نزول فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر رحمان کا تعارف گویا کہ اس پوری صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس سورت کا آغاز الرحمن سے بھی ہوا، سبحان اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ رحمان قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ پھر الرحمن کے تعارف میں جو آسمانی اور زمینی نعمتیں اور اس کے انسانی اور مخلوقات پر بے شمار اور بے پناہ
جو فوائد ہیں ان سب کا تذکرہ ضمناً یہ سارا فرمایا تاکہ تم ان نعمتوں اور قدرت کے ان شاہکاروں اور مخلوق میں جو اوصاف ہیں ان کے فوائد پر غور کر کے تم رحمان کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی زبردست قدرت کا اندازہ لگا سکو۔ الرحمن سے آغاز فرمایا اور تعارف میں کیا فرمایا؟ اچھا پہلے الرحمن، رحمان کا معنی ہے کہ جو اپنی مخلوق پر از حد لطف اور مہربانی کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنا اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک کوئی گوشہ اس کی رحمانیت کے جلوے سے خالی نہیں ہے۔ صفاتی ناموں میں یہ سب سے زیادہ ممتاز نام ہے، ممتاز نام۔ کوئی گوشہ ازل تا ابد اس کی صفت رحمانیت کے جلوے اور تجلی اور کمال کے فیض سے خالی نہیں ہے۔ اب تعارف کتنا خوبصورت کروایا، فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن کے سکھانے سے سب سے پہلے کروایا، علم سے اور تعلیم سے اور تعلم سے۔ دیکھیں جتنی بڑی شخصیت ہو اس کا کارنامہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے اس کا شمار سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ تو گویا نزول قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا کارنامہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا سب سے پہلے ذکر میں نے یہ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، معلم ہے وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، سبحان اللہ، اور متعلم وہ ہیں جو مکے کے امی محبوب کریم علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ۔ اور معلم جو متعلم کو سکھا رہا ہے وہ کتاب ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ معلم خدا، متعلم مخلوق میں سب سے قابل ہستی، اور جو سکھایا جا رہا ہے اس میں ہر شے کا بیان۔ سبحان اللہ۔ خود ہی نتیجہ نکالیے، کیا کوئی ایسی بات ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ سکھائی ہو؟ سبحان اللہ۔ اس کو ہم ایک خصوصی ٹرم میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ سب علم اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل کو یکجا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اس طرح سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید اسلام آباد سے۔ شکریہ۔ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی صورت جو ہے اس حوالے سے بالخصوص میں چاہوں گا کہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور قرآن پاک میں اس سورہ کے اندر یہ 31 مقامات پر غالباً یہ آیت جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے۔ اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس، اور آج کی صورت کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج اپنی گفتگو بھی فرمائیں، اور بالخصوص اس نقطے کی طرف، جبکہ ہم ہر طرف سے ایک تذبذب اور تشکیک میں ہیں اور ہمارے اندر ایک ناشکری جو ہے اس کا پہلو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اس سورہ مبارکہ میں جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے تذکرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک فکر کا اور سوچ کا انداز اور دعوت دی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کے تعارف کے حوالے سے آپ نے اور مفتی صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی بہت ہی ممتاز اور منفرد حیثیت کی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ثقلین سے مخاطب ہے،
یعنی انسان اور جن کو بالخصوص خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہاں بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو دنیا پر ہمیں حاصل ہیں، اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی طرح سے جو نعمتیں ہمیں آخرت میں ملیں گی تو ان کا تذکرہ بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر دلوں میں سرور پیدا ہوتا ہے، اور جو بھی انسان پر پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے دل میں کبھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، سورہ رحمان پڑھنے سے ایک دم وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور پھر جو کہ جن اور انسان ایسی مخلوق ہیں کہ ان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر جو مخلوق ہے ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، انبیاء کرام معصوم ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے انسان اور جن، ان سے خطا ہو سکتی ہے اور نافرمانی بھی ہو سکتی ہے اور کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے شکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں کو، ربکما تکذبان، کہ تم دونوں یعنی ثقلین جو ہے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اگر انسان کسی اپنے جسم میں ہی کسی ایک نعمت کو دیکھے، مثلا وہ آنکھ کو ہی دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو آنکھ کے اندر پھر کئی اور نعمتیں ہیں، اس کے اندر پھر کوئی اور نعمتیں ہیں، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ان کا کما حق و شکر نہیں ادا ہو سکتا، تو وہ رو پڑے کہ اللہ تیری اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، تیری ایک نعمت کا شکر ادا کرنا بھی مشکل ہے، تو تیری اتنی زیادہ نعمتیں ہیں ان کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ جو تیرے بس میں ہے وہ شکر ادا کر، ہم اس سے وہی قبول کر لیں گے، آپ سے ہم وہی قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے انسان کو غفلت سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بار بار یاد کرانے کے لیے یہ کلمہ دہرایا جا رہا ہے، اور یہ جملہ بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ انسان کبھی بھول نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ابدی نعمتیں ہیں دنیا پر بھی اسے حاصل ہیں اور آخرت میں حاصل ہوں گی، ان سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید کا، جیسے آپ نے کہا کہ سورہ رحمان قرآن مجید کا جمال ہے، واہ سبحان اللہ، یہ پورے قرآن مجید کی صورتوں میں جمال اور حسن کے اعتبار سے یہ صورت منفرد ہے۔ تو یہ جیسے کہ بہت سے کلام دنیا میں موجود ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ کلام سننے سے انسان پر اثرات طاری ہوتے ہیں، اور بہت سے کلام ایسے بھی ہیں کہ وہ سن کر بہت سے پریشان لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کلام ہے اور بالخصوص قرآن مجید کی سورہ رحمان ہے، اس کے بارے میں جو اسلاف کے تجربات ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس بیمار کے سامنے قرآن مجید کی یہ سورت تلاوت کی جائے تو اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے رہنمائی فرما دی کہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بالخصوص اس میں یہ سورہ رحمان، اس کی تلاوت اور اس کی آیات سے مختلف امراض جو ہیں ان کے علاج اور ان کے ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے لاہور کے اندر بہت سے ایسے شعبے موجود ہیں جو اس میں بہت سے کامیاب تجربات کر رہی ہے۔ جہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی صورت سے ہم اور جو اس کے مختلف مضامین ہیں ان سے اکتساب علم کریں گے۔ ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جنوں اور انسانوں میں سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے احاطہ اختیار سے اور زمین و آسمان اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور
کچھ 3-4 پروگرام قبل جب ہم نے سورہ جن کے مضامین کا جائزہ لیا تھا تو اس میں بالتفصیل ان ساری چیزوں پر ہم نے بات کی تھی، اور اسی موقع پر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک روایت کے مطابق کہ آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ عکاظ کی طرف جا رہے تھے، تو فجر کی نماز کے وقت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے، اور جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس گزر ہونے کا تناظر بھی یہی تھا کہ جنات جن کی رسائی پہلے آسمانوں تک تھی اور وہاں سے وہ آسمانوں کی خبریں زمین پر لاتے تھے اور پھر لوگوں کو بیان کرتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا یہ سلسلہ جب رک گیا تو انہوں نے اپنے سردار اور چیف کے پاس بیٹھ کر اس سارے معاملے کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے جس کے سبب ہماری یہ رسائی ختم ہو گئی ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم پر آ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دنیا پر پھیل جانے کا ایک پروگرام بنایا، اور جس کے تحت اس نخلا کی بستی کی طرف یا اس اب وادی کی طرف جنوں کی جو ٹیم سروے کے لیے نکلی ہوئی تھی، انہوں نے فجر کے وقت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی پرنور آیات سنی اور وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، اور پھر اس سورت کی تلاوت کی برکت سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جنوں کا یہ گروہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ تو سورہ رحمان، اس کی آیات، اس کی تلاوت، یعنی کلام الہی ہو اور پھر زبان محبوب الہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کو قرآن پاک کی کوئی بھی صورت سننے کا اتفاق اور موقع اور سعادت میسر آئے، اور بالخصوص اس صورت کی آیات سننے کا موقع میسر آئے، تو پھر اس کی برکات ہی اور ہیں۔ یعنی یہ بالخصوص آیات وہ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی سنی، اور پھر جنات اور دیگر مخلوقات ان کو بھی یہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مرج البحرین قرآن پاک کی اس صورت کے اندر یہ 2 دریاؤں کا تذکرہ ہے، اس میں آپ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ 2 دریا اور پھر ان کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا ان کا تخصص ہے، کیا ان کا امتیاز ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس میں سورہ رحمان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے، یا 2 دریاؤں کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بحر کا اطلاق سمندر پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح چلایا ہوا ہے کہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں اور دونوں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قدرتی اور غیر مرئی، ایک نہ نظر آنے والی آڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ دونوں اکٹھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اور یہ آج بھی چونکہ نیٹ کا دور ہے اور مشرق و مغرب کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ گھر بیٹھ کے دیکھ بھی سکتے ہیں، تو آج بھی اگر سمندر کو دیکھا جائے تو جہاں پر یہ 2 سمندر اکٹھے چلتے ہیں، میٹھے اور کھاری پانی کے سمندر اکٹھے چلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ اور آڑ رکھتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتے۔ یعنی دیکھیے یہ کمال قدرت ہے کہ آج بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز ان لہروں کو چیرتے ہوئے اور ان کو پھاڑتے ہوئے ایک پانی سے دوسرے پانی میں جاتے ہیں، اور پانی ٹکراتے بھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو کھاری پانی ہے وہ میٹھے پانی کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا، اور میٹھا پانی کھاری پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے کہ اس نے 2 پانیوں کو جاری کیا ہے جو ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہیں، خواہ وہ دریا ہیں یا سمندر ہیں کہیں بھی،
تو وہ اکٹھے چلتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے باوجود پھر وہ پانی ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کا ذائقہ دوسرے کے اندر چلا جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور پھر اس کا تذکرہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے حوالے سے انسان اور جن کو یہ خطاب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتی ہو اور کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو۔ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اور ایک ایک آیت جو ہے اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی تفسیر کی گہرائیوں میں جائیں تو انسان کی باتیں کم پڑ جاتی ہیں، لیکن جو تفسیر کی گہرائیاں ہیں وہ سمندر کی طرح بہت زیادہ گہری ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بالخصوص یہ جو مرج البحرین، اس کی کوئی اور خاص اس میں دو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اپنی نعمت کے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ آڑ نہ ہوتی، میٹھا پانی کھارے میں، کھارا میٹھے میں شامل ہو جاتا تو پانی کا ٹیسٹ کیا ڈیولپ ہوتا، انسان کے لیے اس میں نفع نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ رکھی جس کا ذکر 14.25 صدیاں قبل کیا، جب یہ سائنسی علوم اتنے ارتقاء پذیر نہیں تھے اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ آج سائنس نے ترقی کی اور جانا اور بالآخر تائید اور توثیق کی قرآن مجید کے اس بات کی کہ جو 14.25 صدیاں قبل محبوب خدا کی زبان سے جاری ہوا تھا وہ بات بالکل درست تھی، صائب تھی، سچی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک آیت کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ اس کا عملاً ظاہر ہوا جس کی ساری دنیا تائید کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کو علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں بھی نقل فرمایا اور ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 دریاؤں سے مراد ایک مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، سبحان اللہ، اور ان دونوں دریاؤں سے جو موتی نکلے ہیں وہ ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ تو اس طرح ایک خوبصورت تفسیر قرآن مجید کے الفاظ کی اہل بیت کے اس خوبصورت گلدستے کی صورت میں سبحان اللہ۔ آپ کی اس خوبصورت بات پر 2 کالر آ گئے ہیں۔ جی خوش آمدید، السلام علیکم بہن، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ذکر کیا ہے جب کہ جنات سنتے ہی ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ شعر ہیں، ان کی خوراک اور ہے، ان کے کام اور ہیں، تو ان کو کون سی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ یہ آپ ذرا دہرا دیں، بات آپ کی آواز پہنچی نہیں ہمارے تک۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم جنات کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شر ایک آ جاتا ہے پہلو، تو اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کی خوراک اور کام مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نعمتیں عطا کی ہیں جنات؟ یعنی جنات کو کیا ذمہ داریاں تفویض کی ہیں اور ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جو نزول ہے اس کا کیا سبب ہے؟ جی مفتی صاحب سے بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید سر۔ بسم اللہ، بھلا ہو آپ کا، شکریہ۔ معزز مہمان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ جنات میں سے کئی قسم کے جنات ہیں، شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، تو 2 سوال ہے میرے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں دربار پاک ہیں، درگاہیں ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو کیا ان میں بھی یہ سلسلہ ہے اولیاء کرام کا، ان میں سے ولی ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ اگر کسی کو جنات کا مسئلہ ہو یا ایسا کوئی مطلب کہیں سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہو، تو یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صورت ہے، اس میں سے اگر اس کو پڑھا جائے تو کیا اس سے کوئی افاقہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب یہ جنات کے حوالے سے ہی سوال ہے لوگوں کے۔ سب سے پہلے عرض کروں، جس طرح انسان ایک طبقہ ہے، ایک مخلوق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے،
اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے، مکلف ہے، ان پر بھی وہ پابندیاں اسی طرح لاگو ہیں جس طرح انسانوں پر ہے، اور اس کا ذکر براہ راست سورہ رحمان میں ہوا ہے۔ باقی قرآن مجید میں ضمناً ہوا ہے، لیکن براہ راست اور دو ٹوک لہجے میں اسی صورت میں ہوا ہے کہ ان جنوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کہ تمہیں بھی اس نے مخلوق بنایا، تمہیں عام مخلوقات سے بڑھ کر طاقتیں بھی دیں، تمہیں صلاحیتیں بھی زیادہ دیں، تمہیں فہم و ادراک بھی دیا، تمہیں محبوب علیہ السلام کا امتی بھی بنایا۔ لیکن انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جس طرح انسانوں میں طبقات ہیں، جی جنوں میں بھی طبقات ہیں؟ جنوں میں بھی طبقات ہیں، ان میں قبائل ہیں، ان اچھے برے لوگ ہیں، اولیاء بھی ہیں، جیسے بھائی کہہ رہے تھے، ان کے اندر اولیاء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں ایک سسٹم ہے سارا، اسی طرح ان کے اندر بھی اچھا، یہ بات جو بطور خاص سارے کوئی واضح انداز میں اور کوئی بین السطور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے اگر کوئی شریر جن ہو اور اس سے کوئی پالا پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، اگرچہ سورہ جن میں ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی، تو اس سے چھٹکارے کے لیے یہ آیات بھی کوئی بالکل سورہ رحمان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ قرآن کا ہر لفظ ہی ایک معجزہ ہے اور اس کی برکت ہے۔ اور دو باتیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر بڑی ضروری، ایک تو جنوں کی بات چل رہی ہے، جنوں کے ادراک اور فہم کا یہ عالم ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے جو آپ نے واقعہ ذکر کیا سورہ رحمان جنوں کو سنائی، تو انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ ایک سوال ہے نا، سوال ہے، تو اس سوال کا جواب جنہوں نے دیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ حضور نے سورت سنائی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ جنات تو بڑا اچھا جواب دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیا جواب دیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جنات یہ جواب دیا کرتے تھے کہ لا من شیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد، اے ہمارے مولا ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتوں پر تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ جنات کا جواب بڑا پسند آیا۔ اور دوسری بات، ہمارے اسلاف اور اکابرین بالخصوص جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں نا، بے چین رہتے ہیں، بے سکونی کی کیفیات طاری رہتی ہیں، ہر وقت پریشانی ہے، ان کو تجویز کیا کرتے تھے کہ آپ سورہ رحمان کسی خوش الہان قاری کی آواز میں سنیں۔ قاری عبد الباسط صاحب کی آپ تلاوت لگا لیں، قاری مشار راشد العفاسی کی آپ لگا لیں۔ املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ ڈاکٹر احمد حسن ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب میں نا پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آپ کو خوش آمدید حضرت بابا صاحب کی بستی سے۔ جی بہت عرصہ ہوگا، آپ تشریف لائیں، زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، مہربانی۔ اچھا، آمدن برسر مطلب یوں ہے کہ ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ العلم العلمان العلم الادیان العلم الابدان۔ آپ اردو میں ہی بتا دیں، آپ نے تو اس کا پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا۔ ٹھیک ہے، علم دو ہی ہیں، ایک علم ادیان ہے اور ایک علم ابدان ہے۔ جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جی تو یہ درجہ اول کے جو معالجین ہیں نا، یہ روحانی معالجین ہوتے ہیں۔ تو سورت رحمان کے حوالے سے ایک عرض ہے کہ ہم نے سنا ایک تحقیق ہوئی ہے کہ جو ہیپیٹائٹس کے کینسر کے جو پیشنٹس ہیں نا، ان میں سورت رحمان سے یہاں پہ لاہور میں باقاعدہ جو آئی سی یو میں پیشنٹس پڑے ہوتے ہیں، ان پہ ان کے ایکسپیرینس کیے ہیں کہ ان کو سننے سے اس سے بڑی افاقہ ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ان کے الفاظ و معنی میں کوئی ایسے اثرات ہیں، کیونکہ ہم تو درجہ چہارم کے معالجین ہیں نا، اصل معالجین تو روحانی ہے جو صرف نگاہ کرم سے مریضوں کو زندہ اور شفا دے دیتے ہیں، زندگی کی ان میں رمق پیدا ہو جاتی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ روحانی معالجین، ان کی جو عزت عظمت ہے وہ بھی اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ جو ابدان کا علم رکھنے والے، یہ ہماری میڈیکل سائنس کے لوگ جو لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں،
ہم ان کی خدمات کے بھی معترف ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ لاہور کے اندر مختلف جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں میڈیکل انسٹیٹیوشن ان کے اندر سورہ رحمان کے ذریعے سے مختلف مریضوں کا علاج جو ہے یہ کیا جا رہا ہے, یہ بھی اپنی جگہ مسلمہ اور معتبر ہے. مفتی صاحب اس پر آپ فننزل من القرآن ما ہوا شفاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن میں جو قرآن اتارا ہے اس میں ہم نے شفا رکھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. ڈاکٹر صاحب بات ہی واہ 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 واہ. تو یہ قرآن میں شفا. ایک اور کالر ہیں, یہ کامل سے پڑھیے آپ کو انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی اکرم شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل میں جب ذکر آیا ہے تو وہ میرے کو میرے نمبر پہ میسج کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی صحیفوں میں جو تذکرہ ہے وہ کہاں کہاں ہے یہ بھی ہم ابھی جانیں گے. ابھی موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب میں 2-3 چیزیں, ایک تو خلقت کا ذکر ہے, خلق الانسان من صلصال کالفخار, اور دوسرا جو بطور خاص ہے اچھوں کا اچھا انجام, ولمن خاف مقام ربہ جنتان. سبحان اللہ. کچھ اس پر آپ بھی فرما دیں اور کچھ میں مفتی ضمیر ساجد صاحب. جی بے شک. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا, اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا, فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس پر ایک تو اس کا مضمون بڑا واضح ہے کہ جو برائی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے, ایک تو وہ اس کا مصداق ہے. نمبر 2, برائی کا مرحلہ نہ بھی ہو ویسے بھی بندے پر خوف خدا غالب رہے, رحمت کی امید بھی رہے, تو اس کے لیے 2 جنتیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ تمام مفسرین نے نقل کیا ہے. ایک نوجوان شب زندہ دار اور نیک سیرت اور نیک خصلت گھر سے نکلتا ہے, اس کو برائی کا ایک موقع ملا, ایک برائی نے اس کو دعوت دی, وہ آمادہ بھی ہو گیا. جب قریب پہنچا تو اس کے دل پر خوف الہی طاری ہو گیا کہ مالک تو دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تصور جسے نصیب ہو جائے, میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ, وہ شخص کبھی بھی کردار کا داغدار نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ وہیں جب یہ سوچا اس نے تو اس نے چیخ ماری, بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کر گھر چھوڑ کر آئے تو وہ بہت شدید بیمار ہو گیا. صبح تک اس کی روح بھی پرواز کر گئی. یہ خبر سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی تو آپ جب پہنچے تو اس نوجوان کی تدفین ہو چکی, تو اس کی قبر پر چلے گئے. سارا واقعہ آپ نے سن لیا تو آپ نے قبر کے اوپر سے پوچھا کہ اے نوجوان, میں نے قرآن سورہ رحمان میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کیا تجھے تیرے رب نے وہ جنتیں عطا کر دیں؟ واہ. تو قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ اے عمر, اللہ نے مجھے وہ جنتیں 1 نہیں 2 مرتبہ عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مجید کا ایک لفظ سچا ہے. آج کے اس ٹاپک کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سورہ رحمان کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں, اس کو طاری کر لیں, سبحان اللہ, اس کے ہم عامل بن جائیں, اس کو پڑھنے والے بن جائیں, اس کے الفاظ سے ہماری زبانیں تر رہیں, اور جب کبھی ہمیں موقع ملے اس کے مضمون پر عمل کرنے کا تو پھر ہم وہ موقع جانے نہ دیں, وہ موقع اپنی زندگی کی سعادت سمجھ کر اس آیت پر عمل کر لیں. سبحان اللہ. میں اختتام پر جب آپ سے کوئی بات پوچھوں یا آپ اس کو جب سم اپ کریں گے تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ بطور خاص ہمیں بتائیں کہ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ وہ بھی ہمیں آپ بتائیں گے. مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب, یہ اس صورت میں جو ذکر ہے کہ زمین پر جتنی مخلوق ہیں وہ سب فنا ہو جان, کل من علیہا فان, تو میں چاہوں گا کہ یہ اس پر جو فنا اور بقا کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, اور اس فنا سے ہم بقا کا جو سفر ہے وہ کس طرح ہمیں کرنا چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں جناب. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں
تو میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں جو کسی نے پوچھا تھا کہ کیا جنات کسی میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. جناب جنات کسی کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, چونکہ اس کے سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا. جی تو میری ان سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سود کھانے والوں کے بارے میں کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ سود کھانے والے قیامت کے روز کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا گیا ہوتا ہے. تو جب شیطان کسی کو مس کر کے مخبوط الحواس کرتا ہے تو یہ جنات بھی اسی قبیل سے ہیں اور یہ بھی کسی انسان کو مخبوط الحواس کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو جن کی تکلیف ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے فنا ہونے کا ذکر کیا ہے کہ یہاں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے. یہاں پر رہ کر اس دنیا میں اتنا گم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جائے اور انسان یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا نہ کر سکے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے. 2 جنتوں کا یعنی 2 باغات کا ذکر بھی کیا ہے. یہاں دو باغوں کا ذکر ہے اور ایک مقربین کے باغ ہیں اور دوسرے عام لوگوں کے باغ ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے. تو ان کی نعمتوں کا پھلوں کا ذکر بھی ہے. تو یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی عطا کرے گا اور یہاں پر بھی وہ نعمتیں ہیں, اور جو نعمتیں اسی نام سے, جو جنت کی نعمتیں ہیں اسی نام سے دنیا پر بھی نعمتیں ہیں, لیکن وہ نعمتیں ہیں کہ جو ویسے نام کے اعتبار سے تو ملتی جلتی ہیں, لیکن صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل میں کبھی ان کا خیال گزرا ہے. تو اتنی بڑی نعمتیں وہاں پر بھی ہوں گی اور اتنی بڑی نعمتیں یہاں پر بھی ہیں. تو انسان کو اس غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ دنیا اس کا پہلا اور آخری مقام ہے, بلکہ یہ دارالفنا ہے اور اس نے اسے دارالبقا کی طرف جانا ہے. یہ دارالفنا ہے اور ہمیں دارالبقا کی طرف جانا ہے, اور اس دارالبقا کی طرف جانے کے لیے ہمیں جو محنت اور طلب تڑپ اس کی ضرورت ہے, اس کے لیے یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بڑی طویل راتیں ہیں اور طویل راتوں کے جب اختتام پر ہمیں فجر سے قبل اللہ موقع دے اور پھر گرم بستر چھوڑ کر اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں, اس سے اس کی رحمت طلب کریں. اور اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ایک فکری طور پر اور ایک ظاہری اور جسمانی طور پر, اور اگر ہم اپنی جسمانی نعمتوں کو ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قوت گویائی دی ہے, اگر اس میں کوئی لکنت پیدا ہو جائے تو شاید ہم اپنے سارے مال و اسباب خرچ کرنے کے باوجود اس کو دور نہ کر سکیں. اللہ نے جو بصارت دی ہے, جو آنکھوں کا نور عطا کیا ہے, دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ہم شاید اس کا کوئی اور حل اگر وہ ظاہر تو تلاش نہ کر سکیں. اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ تعالی اللہ اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا وظیفہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, مجھے اللہ ہی کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا صبح و شام 7 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست فرما دیتا ہے. مفتی محمد فاروق القادری صاحب یا مفتی ضمیر صاحب کا شکریہ, سرور حسین نقشبندی صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ سے استدعا ہے کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر. موضوع کی مناسبت سے چند اشعار. یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا,
سبحان یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، تیرا شکر ہے مولا، توفیق مناجات تیرا شکر